بات دینی چاہیے، یہ نہیں حالت ان کی کر دینی چاہیے کہ بیچارے مانگنے پڑی مجبور ہو جائیں. یہ زکوٰۃ کیا ہوئی؟ ہاں، کسی کی حالت کو سنوارنا، اچھی زندگی گزار سکے. اگر وہ 5-6 ہزار آپ میں ضرور لیتا بھی کیا بنتا اس روٹی نہیں پکا سکتا. نہیں، بھائی نے تھوڑی سی بات یہ کی تھی کہ اگر 2-4 تولے ان کے گھر پہ ہے کسی بہو بیٹی یا ماں کے پہننے کے لیے، تو اس حالت میں وہ عورت مانگے یا اس کے گھر والے مانگے تو لوگ کہتے ہیں کہ تم نے تو بڑے زیورات پہنے ہوئے ہیں یا تمہارے گھر پہ سونا ہے. وہ کہہ رہے ہیں اس حالت کے اندر اس کو لوگ یہی کہتے ہیں کہ وہ بھی جنوں بیچارے سارا دے بیٹھے ہیں اور بالکل ہی بھوکے مرنا شروع. زیورات ہیں کبھی کام آ جائیں، کوئی بچی جوان ہوئی بیچارے کر لیں گے، بکوانا چاہتے ہیں. رہنے دے زیورات وغیرہ کچھ نہیں. دیکھیں کہ ان کی آمدنی اتنی ہے کہ وہ اچھی زندگی، یہ نہیں کہ صرف روٹی ٹکڑا کھا سکیں. ایک اچھے شریف آدمی جیسی عام انسان کی اس کے لیے ان کو پاؤں پر کھڑا کرنا چاہیے. ہزاروں بھی دینے پڑے، لاکھوں بھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ مولانا صاحب سے معلوم کرنا تھا، سجدہ جو تلاوت سجدہ ہے، ہاں اس کا طریقہ کیا کار کیا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ سگریٹ تمباکو نوشی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ یہ 2 باتیں پوچھنی. ہاں ٹھیک ہے. میرے بھائی آپ نے باتیں پوچھی. سجدہ تلاوت کا طریقہ تو یہ ہے کہ بیٹھے بیٹھے ہی جب وہ آیت آئے یا آپ سنیں تو اگر قبلہ رخ ہو سکیں، وضو ہو اور زمین پر سر رکھیں تو سب سے اعلیٰ بہتر ہے. صرف اتنا ہی کہنا، منہ سے ہاتھ نہیں اٹھانے، کچھ نہیں. اللہ اکبر کہہ کر زمین کی طرف چلے جائیں، سر رکھ دیں، وہاں تھوڑا اللہ کا ذکر کریں. بے شک سبحان ربی اعلیٰ پڑھ لیں یا جو بھی پڑھنا چاہے، کوئی بات نہیں. نہ بھی پڑھیں، سر رکھ دیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر اٹھ کھڑے ہو. نہ سلام ہے نہ تحیات ہے، کچھ نہیں. صرف اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا، اللہ اکبر کہہ کر اٹھ جانا. یہ کچھ نہیں. ہاں، پڑھنا جو نا اگر کوئی پڑھ سکے تو پڑھے. یہ نہیں کہ سجدہ تلاوت ہوتا ہی نہیں. دعائیں تو حضور نے بھی کی ہیں، لوگوں نے بھی کی ہیں، بہت اچھی بات ہے، مگر وہ لازم نہیں ہے. سر رکھنا جو ہے نا، یہ اگر کوئی کر سکے اچھا ہے. وہ بھی جو میں نے کہا نا، وضو ہو، قبلہ رخ ہو، یہ بہتر کی بات ہے. ورنہ اگر میرے بھائی نہ وضو ہو، کچھ بھی نہ ہو، آپ جدھر ہے ادھر بھی سر رکھ دیں گے نا تو بالکل ٹھیک ہے. اگر سر نہیں بھی رکھتے، چل رہے ہیں آپ راستہ، تو بس تھوڑا سا سر جھکا دیں. بیٹھے بیٹھے جتنے لوگ مجمع میں بیٹھے ہیں تھوڑا سا سر خم کر دیں بس. حیض والی عورت بھی، جنبی آدمی بھی ایسا کر دے ٹھیک ہے. اور نہ بھی کریں سجدہ تلاوت تو گناہ نہیں ہوتا. یہ صرف ایک نیک کام ہے، چھوڑ بھی دیں تو ٹھیک ہے. پوچھ رہے ہیں اب اور بات. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ممتاز احمد بول رہا ہوں. جی میں جی فرمائیے بھائی ممتاز. کیا جب یہ تراویح پڑھتے ہیں ہاں اس وقت دوسری رکعت میں ہاں بعض آدمی بیٹھ کے پڑھتے ہیں وہ دوسری رکعت ہے، اس کا طریقہ کیا ہے صحیح؟ طریقہ تو ممتاز بھائی یہی ہے کہ وہ کھڑے ہو کر ہی پڑھیں. مگر وہ بوڑھے ہیں، تھکے ہوئے، بیمار ہیں، یا مولوی صاحب لمبا پڑھتے ہیں، وہ بیچارے بیٹھ کر سو لیتے ہیں تو گناہ کوئی نہیں، نماز درست ہے. یہ نفل نماز ہے نا، یہ بیٹھ کر بھی پڑھ لیں گے تو کوئی نہیں بات. فرض کھڑے ہو کر پڑھنے چاہیے. اس لیے آپ تانگ نہ کریں. اگر کوئی ہے نا بیچارہ تھکا ماندہ، کھڑا نہیں ہو سکتا، ہاتھوں کے پیچھے بیٹھ کر ہی سن رہا، تو پڑھ لے، کوئی حرج نہیں، نماز ٹھیک ہے. بہت شکریہ، مہربانی. مولانا جب ہم بچپن میں تھے تو ہم تو ہمیشہ تھکے ماندے رہتے تھے، صرف پہلی رکعت کھڑے ہو کے، باقی جو 7 رکھتے ہیں وہ ایسے ہی اٹکیلیوں سے پڑھتے تھے. میں تو اس تراویح کا حشر یہ دیکھتا ہوں کہ نمازی کئی جو ہے نا بیٹھے رہتے ہیں پہلی رکعت میں، اور جب رکوع میں جانے کے وقت ہوتا اللہ پیچھے کھڑے ہوئے. تماشا بنا ہوا، ایک نفل نماز کو مذاق بنا دیا. قرآن مجید بھی جس طرح پڑھتے ہیں اللہ کے کلام کی توہین ہو رہی ہے، گزر رہے ہیں. اس کی بجائے نہ ہی پڑھتے تو کیا تھا، کیا کمی تھی اس. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مسئلہ یہ معلوم کرنا تھا کہ سجدہ تلاوت میں کوئی خاص دعا ہے یا جو سجدے میں بس مسنون دعائیں ہیں وہی ہیں اس میں؟ ٹھیک ہے. سجدہ تلاوت کا بھی میں نے مسئلہ بتایا. کوئی میرے بھائی ذکر مقرر نہیں، سر رکھ دیں آپ، یہی کافی ہے. باقی سبحان ربی اعلیٰ پڑھ لیں جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، سبحان قدوسن پڑھ لیں، جو اللہ کے رسول علیہ السلام سے دعائیں آئیں وہ اگر یاد ہے پڑھ لے، وہ اچھا ہوگا پڑھ لے. مگر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس کے بغیر سجدہ ہی نہیں ہوتا. ساجد وجہ للذی خلقہ وصورہ شق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. یاد ہے تو پڑھ لے. دوسری اللہ مکتوب لی بہا عندک اجر، جو ٹھیک ہے وہ پیاری دعائیں ہیں، مگر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ سجدہ ان کے بغیر نہیں ہوتا. سجدہ صرف سر رکھ دیا ہو گیا. جی ٹھیک ہے، یعنی سجدہ صرف سر ٹکانے کا نام، سر پر رکھنے کا نام. پڑھنا پڑھانا جو الگ نیکی، اگر یاد ہو پڑھ لے. گاڑی میں مولانا اگر کیسٹ لگائی ہو اور تلاوت قرآن کریم سن رہا ہو تو پھر وہاں تھوڑا سا سر جھکانے سے کام، سر جھکانے سے کام ہوگا. ٹھیک ہے.
جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ایک ورحمۃ. سوال ہے, جی فرمائیے. یہ جو پرونس جھینگے ہوتے ہیں یہ حرام ہے یا حلال ہے؟ یہ مچھلی کی ایک قسم ہے نا, پرونگ اور جھینگے وغیرہ. جھینگے مولانا بالکل ٹڈی دل کی طرح ہوتے ہیں, جراب جیسے ہم یہ کہتے تو ہیں. آپ جان رہے سوال کر, میں تو ایک درویش آدمی کو پکا دے کھا لیتا ہوں, میں قسموں کا پتہ نہیں, یہ پکا کے نہیں لائیں گے, یہ خود اپنے لیے پوچھ رہے میں ہیں. ویسے کہتا ہوں میں ان چیزوں سے بالکل نہ واقف ہاں ہوں. جائز ہے بھائی کیا؟ جھینگے, اس میں کوئی جی. ممانعت والی چیز نہیں ہے. ہاں کوئی ممانعت والی ہاں نہیں, قطن نہیں, نہیں کوئی ہے. ممانعت نہیں. اگر مچھلی ہے تو ٹھیک ہی ٹھیک ہے. مچھلی کی قسم ہی ہے مولانا, اور مچھلی سب کی سے قسم مہنگی میں ہے. خیر ہے, اگر کچھ اور چیز ہے پھر نہ کھائیں, سمندر میں مولانا, بہت سی مچھلی بلائیں کی ہیں. قسم میں, اور شاید مچھلی 100 روپے میں مل جائے, یہ کو 800-900 1000 روپے سے زیادہ سنا مہنگی. یہی کہ قیمتی ہے, بہت قیمتی. گوشت اس کا لذیذ کہتے جی ہیں. السلام علیکم. السلام جی. جی وعلیکم. طاہر صاحب یہ سوال پوچھنا ہے کہ جو تلاوت سجدہ ہے وہ اکٹھے کیے جا سکتے ہیں یا اسی وقت کرنا چاہیے؟ ہاں میرے بھائی, یہ جو لوگوں نے طریقہ گھڑ لیا نا کہ پڑھتا جائے قرآن مجید 14 یا 15 سجدے جو اکٹھے ہو جائیں گے, بعد میں وہ ایک بار ہی پھر 14-15 سجدے کر لے, یہ بالکل غلط بات ہے. یہ سجدہ تلاوت سے مذاق ہے. سجدہ تلاوت کا موقع تو وہی ہے جب ہم آیت پڑھی تھی یا سنی تھی, کرنا تھا تو اسی وقت کر لیتا. مگر یہ یاد رہے کہ یہ سجدہ لازم نہیں ہے, ایک اچھا کام ہے, کبھی کر لیتے تھے حضور پاک, کبھی چھوڑ دیتے تھے, فکر مند نہ ہو, مگر کرنا ہے تو اسی وقت کریں, بس اسی وقت قرآن مجید رکھ لیں اور سجدہ کر لیں. سجدہ کر کے پھر بعد میں پھر تلاوت شروع کریں. یہ کوئی نہیں کہ آیت پڑھی کو 1000 سال ہو گیا, وہ ذکر تو اس میں وہ تھا کہ اللہ کا کلام سنتے اور سجدے میں نہیں گرتے, گرنا تو اس وقت تھا. اب اتنا ٹائم گزر گیا اور اب گرتے پھرتے آپ, تو یہ ٹھٹھا ہے جو 14 سجدے اکٹھے کرتے ہیں ساتھ ساتھ, بالکل اسی وقت کرنا. ٹھٹھا تو نہیں کہہ سکتے, یعنی دین سے لائن نہیں نہیں, کہنے. وہ ان کی نیت تو ٹھٹھے کی نہیں, مگر بن ٹھٹھا کیا نا. صحیح بات. یہ ایسے ہی ہے جیسے عقیقے اکٹھے کر لیتے ہیں, کہ حکم تو تھا کہ جب وہ 7 دن کا ہو اور اس کے سر کے بال 7ویں دن مونڈے جائیں جو پیٹ سے آتے ہیں اس کے سر پر, جس کو ہم اپنی زبان میں جھنڈ کہتے ہیں, عربی میں اس کو عقیقہ کہتے ہیں, بالوں کو. تو بال مونڈنے سے جانور اب بوڑھا ہو گیا, آپ عقیقہ کر رہے ہیں. السلام علیکم. مولانا ویسے ایک بات ہے کہ اٹھا نہ کہوں تو دین کا تھوڑا بچہ سا بوڑھا ہو رہا اور یہ اس کی جھنڈ دوائی دے رہا ہے. عقیقہ تو جھنڈ کو کہتے ہیں, جھنڈ جس دن نائی نے مونڈی کی اس دن کرنا تھا. السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا, آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو پلگنگ کرتے ہیں ہاں ہاں, تو یہ جائز ہے؟ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لعنت فرمائی ہے اس عورت پہ کہ جو پلگنگ کرتی ہے. تو بچی جب حضور نے خود ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور نے لعنت کیا تو ہم حضور کی بات کو رد کریں گے, بس پھر نہ کرایا کریں, ختم نہیں, ہو گئی بات. یعنی کہ مولانا سے پوچھے نا کہ یہ جائز ہے یا نہیں, اپنے نہیں شوہر کے مولانا, لیے کر سکتی ہے؟ اگر تو بچی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اللہ کے رسول نے لعنت کیا تو مولانا کافر ہو جائیں پھر کہ حضور کی بات کو رد کریں. آپ بچیاں عجیب بات کرتی ہیں کہ آپ ہی فیصلہ سنا دیتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا, اور پھر مجھ سے کہتی توبہ توبہ. اور جیسے کسی امام نے کوئی مسئلہ بیان کیا حدیث کا تو لوگوں نے کہا آپ کا بھی یہی مذہب ہے, انہوں نے کہا یار میں عیسائی اور ہندو ہوں کہ رسول اللہ نے یہ کہا اور میں نہ مانوں. ایسے یہ بات کوئی اچھے طریقے, یا تو ویسے ہی آپ پوچھا کریں, پھر میں بتاؤں گا حدیث کیا یا اس کا. جب پہلے ایک فیصلہ سنا دیا سپریم کورٹ نے, اب میں نے کیا بولنا, ہو گیا. اچھا جی, غلط ہے پھر یہ. نہیں سپریم کورٹ تو بک گئی ہے, سنا گر گئے سپریم نہیں, کورٹ, گر نہیں گئی, بک گئی ہے. بک گئے. اچھا جی, ٹھیک ہے. اچھا نہیں, بہت اوکے, اللہ حافظ. اور آپ کی بات پر بس وہ درمیان میں بات آ گئی, اقبال کا وہ شعر پڑھنے کو جی چاہتا. یہ مصرع لکھ دیا کس شوق نے محراب مسجد پر, یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا, کھڑے ہونے کا وقت آیا. ہیلو جی السلام یہ علیکم. ناداں گر گئے یہ سجدے میں پوچھنا جب ہے وقت قیام. ہاں ہاں, کہ کیا سید کی بیٹی کا غیر سید سے رشتہ ہو سکتا ہے؟ سید کی بیٹی کا رشتہ نہ ہوتا تو اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی بچیوں کیوں دیتے دوسرے لوگوں کو, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوسرے خاندانوں میں اپنی بیٹیوں کی شادیاں کیں. یہ کوئی مسئلہ نہیں, شیعہ سنی ہر فقہ میں یہی ہے کہ سید لڑکی کا نکاح دوسروں سے ہو سکتا, دوسروں کا ان سے ہو سکتا. باقی وہ اچھے لوگ تو ہونے چاہیے, یہ تو ہر ایک کے لیے قانون ہے کہ سب لوگ دیکھیں کہ ہم اپنی بیٹی کے لیے شریک